السلام علیکم۔ ایک ایسے دور کا تصور کیجیے جب ایسا لگتا تھا کہ مسلم دنیا کی روح گہری نیند سو رہی ہے، ہر طرف مایوسی اور شکست کا عالم تھا۔ لیکن پھر اسی اندھیرے میں ایک آواز ابھری، ایک شخص کی جسے ہم محمد اقبال کے نام سے جانتے ہیں، وہ شخص جسے تاریخ نے بیدار کرنے والا کہا۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امیراں کے در و دیوار ہلا دو۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک پکار ہے، عمل کی دعوت ہے جو جدید اسلام کے سب سے بڑے مفکروں میں سے ایک علامہ اقبال نے دی تھی، اور سچ پوچھیں تو یہ آواز آج بھی اتنی ہی گونجتی ہے۔ تو آخر کون تھی یہ شخص اس پکار کے پیچھے، اور ان کا وہ پیغام کیا تھا جو آج بھی اتنی نسلوں کے بعد ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ چلیں آج اقبال کے اس سفر اور ان کے فلسفے کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو ماحول کیسا تھا؟ یہ برطانوی راج کے آخری دن تھے۔ مسلم دنیا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا جمود طاری تھا، سیاسی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی ایک گہری مایوسی تھی۔ اور بس اسی ماحول میں، اسی پس منظر میں اقبال کا مشن شروع ہوتا ہے۔ تو اقبال نے کیا کیا؟ وہ یورپ گئے، کیمبرج اور ہائیڈلبرگ جیسی دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں پڑھیں، اور وہاں انہوں نے مغربی فلسفے کو آپ سمجھے کہ گھول کر پی لیا۔ وہ جدید دنیا کے ہر خیال سے، ہر نظریے سے پوری طرح واقف ہو چکے تھے۔ لیکن مغرب کو اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد اقبال کے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ انہوں نے مغرب کی مادی ترقی تو دیکھی، لیکن اس میں انہیں ایک روحانی خلا بھی نظر آیا۔ انہیں ایسا لگا جیسے مغرب نے ایک چالاک شیطان تو بنا لیا ہے، یعنی ٹیکنالوجی اور مادی ترقی، لیکن اپنا زندہ خدا یعنی روحانیت کہیں کھو دی ہے۔ اور بس یہی احساس تھا جس نے انہیں واپس اسلام کے عظیم روحانی ورثے کی طرف کھینچ لیا۔ تو اسی اندرونی کشمکش، اسی تضاد کے بیچوں بیچ اقبال کو اپنی زندگی کا مقصد مل گیا۔ ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا کام صرف کتابیں پڑھنا اور فلسفہ جاننا نہیں ہے، نہیں، ان کا اصل کام تو اپنی قوم کو روحانی طور پر بیدار کرنا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے انہیں روشنی کہاں سے ملی؟ قرآن سے۔ یہ آیت ان کے لیے ایک طرح سے مشعل راہ بن گئی۔ فذکر انما انت مذکر، یعنی پس تم نصیحت کرو، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو۔ تو اقبال نے خود کو ایک مذکر سمجھا، مطلب وہ شخص جو کوئی نئی بات نہیں بتاتا بلکہ وہی بھولی ہوئی سچائیاں یاد دلاتا ہے جو پہلے سے ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو جب وہ وطن واپس آئے تو وہ ایک بدلے ہوئے اقبال تھے۔ اب ان کا قلم صرف قلم نہیں تھا، وہ ایک تلوار بن چکا تھا، اور ان کے الفاظ وہ ایک ایسی للکار بن گئے تھے جو سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر رکھتے۔ انہوں نے اپنی شاعری کو اس روحانی بیداری کا ہتھیار بنا لیا۔ تو سوال یہ تھا کہ اس گہری نیند، اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ اقبال کے پاس اس کا جواب تھا، اور وہ جواب صرف ایک لفظ میں تھا: خودی۔ بس یہی وہ مرکزی خیال ہے، وہ بنیاد ہے جس پر اقبال کا پورا فلسفہ کھڑا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب اقبال خودی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب غرور یا خود غرضی بالکل نہیں ہے، نہیں، بلکہ خودی کا مطلب ہے اپنے اندر چھپی اس خدائی طاقت، اس ڈیوائن سپارک کو پہچاننا۔ یہی وہ چابی ہے جو انسان کی اصل صلاحیتوں کا تالا کھولتی ہے۔ اور یہ خیال کوئی نیا نہیں ہے، اقبال نے اسے اسلامی روایت کی گہرائیوں سے نکالا ہے۔ اس کی جڑیں اس مشہور حدیث مبارکہ میں ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، مطلب جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود کو جاننا ہی خدا کو جاننے کا راستہ ہے۔ خودی کی طاقت کیا ہے؟ اس کی انتہا کیا ہے؟ اقبال نے اسے اپنے لازوال شعر میں سمو دیا ہے۔ سنیے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ سوچئے ذرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنی خودی کو اس مقام تک لے جاتا ہے تو وہ اللہ کا اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ تقدیر لکھنے سے پہلے خدا خود اس سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری مرضی کیا ہے۔ یہی ہے خودی کی معراج۔ اچھا، خودی کا یہ فلسفہ تو بہت گہرا ہے، اسے عام لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں تک کیسے پہنچایا جائے؟ اس کے لیے اقبال نے ایک اور بہت ہی طاقتور علامت، ایک استعارہ استعمال کیا، اور وہ تھا شاہین کا۔ شاہین یعنی باز، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ بلند پروازی کی، دور تک دیکھنے کی، طاقت کی۔ اقبال اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو اسی شاہین کی طرح دیکھتے تھے۔
لیکن ایک ایسا شاہین جو اپنی اڑان بھول چکا تھا، جو آسمان کی بلندیوں پر راج کرنے کی بجائے زمین پر پڑے مردار پر گزارا کر رہا تھا۔ اور اپنی قوم کی اس حالت پر اقبال کا جو درد تھا، جو کڑھن تھی، وہ آپ ان کے اس شعر میں محسوس کر سکتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ صرف ایک شعر کا دکھ نہیں ہے۔ اقبال اس دکھ کو قرآن میں بیان کردہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم سے جوڑتے ہیں، جب انہوں نے فرمایا تھا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یعنی میں تو اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ تو اقبال نے امت کے اس درد کو انبیاء کے ورثے سے ملا دیا، ایک ایسا ورثہ جس میں غم بھی ہے لیکن اللہ پر بھروسہ اور امید بھی ہے۔ لیکن اقبال صرف شاعر یا فلسفی نہیں تھے، ان کے خیالات صرف کتابوں اور شاعری تک نہیں رہے، ان خیالات نے ایک عملی شکل بھی اختیار کی اور ایک ایسی میراث چھوڑی جو آج تک ہمیں راستہ دکھا رہی ہے۔ جیسے کہ انہوں نے اجتہاد کی بات کی، یعنی بدلتے وقت کے ساتھ دین کو سمجھنے کی نئی کوشش۔ انہوں نے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام جیسے خطبات دیے، لیکن ان سب باتوں کا نچوڑ ایک ہی تھا، ایک ہی سبق، کہ اصل جنگ باہر نہیں اندر ہوتی ہے۔ شکست اور فتح دونوں کا فیصلہ پہلے دل میں ہوتا ہے۔ اتنی کٹھن صورتحال کے باوجود اقبال کبھی مایوس نہیں ہوئے، ان کی نظر ہمیشہ مستقبل پر تھی اور ان کی امید جڑی تھی نوجوان نسل سے۔ وہ کیا خوب کہتے ہیں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، یعنی وہ نوجوان جو ستاروں پر کمند ڈالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جو ناممکن کو ممکن بنانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اقبال کا پیغام 100 سال پرانا ہو کر بھی کتنا نیا ہے، یہ آج بھی ہم سے بات کرتا ہے اور آخر میں ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ شکست کا آغاز دل سے ہوتا ہے، تو پھر یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ بیداری کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔